آپ نے فرمایا کہ نفس کی تہذیب اور سیر و سلوک کے لیے جو مراحل ہیں، جو منازل ہیں وہ بھی ہیں، تو ان مراحل اور منازل کو کس طرح بیان کیا گیا ہے، وہ کون سے ہیں؟ جی بالکل، بہت ہی خوبصورت سوال ہے اس تناظر میں کہ جب ہم نفس کی تہذیب چاہتے ہیں، جب ہم سیر و سلوک چاہتے ہیں تو بالآخر ہمیں مراحل کو طے کرنا ہوتا ہے، ہمیں منازل کو طے کرنا ہوتا ہے۔ منازل اور مراحل کے سلسلے میں جب ہم ارباب معرفت کی طرف جاتے ہیں، صاحبان ذوق کی طرف جاتے ہیں، عرفاء، علماء اخلاق، جب ہم ان کی کتب کی طرف مراجعہ کرتے ہیں اور روایات اور اس طرح احادیث، تو علماء کے اقوال متعدد نظر آتے ہیں۔ جو مراحل بیان کیے گئے ہیں وہ بھی متعدد مراحل بیان کیے گئے ہیں، متعدد منازل بیان کی گئی ہیں۔ بعض علماء نے آ کر ایک مرحلے کو بیان کیا قطع اور وصل کے نام سے، کہ آپ اس دنیا سے قطع تعلق کریں، مخلوقات سے قطع تعلق کریں اور اپنے تعلق کو ذات پروردگار سے جوڑ دیں۔ یہ ایک ہی منزل میں آپ تہذیب نفس کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض نے 2 منزلیں، بعض نے 3 منزلیں۔ 3 منزلیں یعنی یہ کہ انہوں نے عوالم کو دیکھا، اور جیسے عالم دنیا ہے جس کو ہم عالم مادہ سے تعبیر کرتے ہیں، پھر اس سے ماورا، اس سے مافوق عوالم ہیں جو ملکوتی اور غیبی عوالم ہیں، جیسے عالم مثال ہے، عالم عقل ہے۔ تو بعض نے ان عوالم کو دیکھتے ہوئے انسان کے لیے منازل کو ترتیب دیا کہ انسان کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کی حقیقت اس کے نفس و روح سے ہے، اور اس نفس و روح کے اندر یہ قابلیت موجود ہے کہ وہ ان عوالم کو طے کرے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ انسان کے لیے 3 منزلیں ہیں، یعنی عالم دنیا میں جب وہ رہتا ہے تو وہ ان تمام عوالم کو طے کرے۔ اسی طرح بعض علماء نے 3 سے زیادہ 7 منزلیں، بعض نے جیسا کہ خواجہ عبداللہ انصاری نے اپنی کتاب منازل السائرین، جو ایک معروف کتاب ہے سیر و سلوک کے سلسلے میں اور منازل کے سلسلے میں، انہوں نے اس کتاب کے اندر 100 مرحلے جو ہیں وہ 100 منازل بیان کیے ہیں، پھر ہر منزل کی 10 درجے اور مرتبے بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ 1000 کی عدد تک بھی بعض منازل بیان کی گئی ہیں۔ بحث ہماری منازل اور مراحل کی تعداد میں زیادہ مہم نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ انسان سیر تکاملی پیدا کرے، انسان اپنے اس نفس اور روح کو ان بلند ترین مقامات تک پہنچائے، اور ان کے لیے جتنے یہ منازل بزرگان نے بیان کیے ہیں، اور گرچہ بعض کی تعداد بعض کی نسبت کم اور زیادہ ہے، لیکن یہ تمام کے تمام اقوال قابل جمع ہیں، اور آج کل ہمارے جتنے بھی علماء اخلاق اور بزرگان ہیں، ان منازل کو جب خلاصہ کرتے ہیں، ان تمام مراحل کو جب خلاصہ کرتے ہیں تو وہ 4 مرحلوں میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ تخلی کا ہے، تخلیہ بھی کہتے ہیں اسے۔ یعنی کیا؟ یعنی پہلے مرحلے میں انسان موانع کو، ان تمام چیزوں کو خود سے دور کرے جو اس کے سیر و سلوک اور تہذیب نفس میں رکاوٹ بنتے ہیں، لہٰذا انسان اپنے وجود کو آلودگیوں سے پاک کرے، یہ تخلی کا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے مراحل ہیں، پھر انہوں نے ایک مرحلہ بیان کیا کہ تحلی کا مرحلہ، کہ جب انسان اپنے وجود سے ان تمام چیزوں کو دور کرتا ہے جو اس کے لیے مانع بنتے ہیں، پھر دوسرے مرحلے میں اپنے وجود کو اخلاق کی خوبصورتیوں کے ساتھ سنوارے، یعنی مزین کرے اپنے وجود کو اخلاق اور سیر و سلوک کی جو خوبصورتیاں ہیں، وہ تمام فضائل اخلاقی جو ہیں، ان فضائل کے ساتھ انسان اپنے وجود کو سنوار دے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اچھا، یہ 4 جو مرحلے میں بیان کر رہا ہوں، یعنی جتنے منازل بزرگان نے بیان کی ہیں، وہ تمام کے تمام منازل مختلف ہو کر ان مرحلوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ بہت سارے منازل جو ہیں وہ اس تخلی کے اندر آ جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ خلاصہ 4 مراحل۔ جی بالکل خلاصہ ہے ان کا تحلی، اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ تجلی کا مرحلہ ہے، یعنی انسان پھر جب تخلی کے بعد، تحلی کے بعد، پھر تیسرے مرحلے میں وہاں پہنچتا ہے جہاں اس کے قلب پر خداوند متعال کی انوار اور نور تجلی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان پھر خداوند متعال کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اپنے قلبی آنکھ کے ذریعے۔ اسی طرح پھر چوتھا مرحلہ جو ہے وہ فنا کا مرحلہ ہے، کہ جہاں انسان جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ذات پروردگار کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی انسان افعال کے اعتبار سے، انسان صفات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے خود کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا، فانی ہو جاتا ہے ذات الہی میں، یعنی یوں ہم کہیں کہ وہ صبغہ الہی، رنگ الہی میں رنگ جاتا ہے۔ تو یہ 4 وہ مرحلے ہیں ہمارے بزرگان نے، علماء اخلاق نے تمام عرفان کے منازل کو خلاصہ کر کے ان 4 مرحلوں کے اندر بیان کر دیا ہے، اور ان 4 مرحلوں کے اندر تخلی باقی 3 مرحلوں پر مقدم ہے، اور اس کی تقدیم
اس کے پہلے ہونے کی جو ہمارے علماء نے توضیح دی ہے کہ کیوں ہم تخلی کو باقی 3 مراحل سے پہلے لا رہے ہیں، مقدم لا رہے ہیں، تو بعض خوبصورت مثالوں کے ساتھ انہوں نے سمجھایا ہے اس مسئلے کو۔ میں فقط 1-2 مثال کی طرف اشارہ کروں گا۔ جیسے کہ ایک مثال یوں دی جاتی ہے کہ اگر انسان مریض ہو جاتا ہے، اب یہ انسان جو کہ مریض ہو چکا ہے یہ شفا چاہتا ہے، یہ سلامتی چاہتا ہے، تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے وجود سے ان عوامل کو، ان چیزوں کو جدا کرے جو اس کی سلامتی کے لیے رکاوٹیں ہیں، جو اس کی سلامتی میں مانع ہیں، موانع کو دور کرے خود سے۔ پھر مرحلہ آتا ہے کہ یہ وہ دوا استعمال کرے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ بس جب تک وہ مانع اپنے وجود سے جدا نہیں کرتا تو دوا مفید نہیں رہتی۔ دوسری مثال دیتے ہیں مثلا یہاں پر کہ آئینے کی مثال۔ اگر آئینہ غبار آلود ہو جائے تو انسان اپنی صورت کو اس آئینے میں نہیں دیکھ پائے گا، لہٰذا سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس آئینے کو صاف کرنا چاہیے تاکہ وہ آئینہ کسی چیز کو دکھا سکے۔ تو لہٰذا تخلی پہلے مرحلے میں ہے، یعنی کیا؟ یعنی انسان اپنے وجود سے تمام ان چیزوں کو جدا کرے جو اس کے اس سیر و سلوک میں مانع ہیں، کہ اگر یہ چیزیں مثلا انسان گناہ سے آلودہ رہے گا تو کبھی بھی اس کا وجود خوشبودار نہیں ہو پائے گا فضائل اخلاقی سے، اور جتنے انوار الہی ہیں ان سے منور نہیں ہو پائے گا۔ تو لہٰذا تخلی کو اس وجہ سے ان مراحل پر مقدم کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ مراحل ہیں، یہ وہ منازل ہیں جن کو ہم خلاصہ اگر کرنا چاہیں تو ان 4 مرحلوں کے اندر خلاصہ کر سکتے ہیں۔